حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ کا نسب 5ویں پشت پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی عبد المناف کے 2 فرزند میں سے ایک کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک کی اولاد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی والدہ اروا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام الحکیم بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ یہ ام الحکیم وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ توام میں پیدا ہوئی تھی۔ غرض کے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے بہت قریب کی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 برس بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور حضرت ابو عبدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پہلے دولت اسلام حاصل ہوئی۔ آپ کا قد مبارک متوسط اور رنگ مبارک سفید زردائی مائل تھا۔ چہرہ انور پر چیچک کے چند نشانات تھے۔ سینہ مبارک پوشیدہ تھا، داڑھی مبارک گھنی، سر میں بال رکھتے تھے۔ اخیر عمر میں آپ کے بالوں کا کلر زرد ہو گیا اور دانتوں کو سونے کی تار سے بندوایا تھا۔ قبل از اسلام بھی قریش میں بہت عزت تھی اور بڑے صاحب حیا اور بڑے سخی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام الکلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آئیں، جنہوں نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور 12 سال خلافت کو رونق دینے کے بعد 8 ذی الحج 25 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے اور مقام حشقاب میں مدفن پایا۔ خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے کافی شہرت حاصل تھی۔ حیا کی صفت میں آپ بے مثال تھے، یہاں تک کہ گھر کے اندر نہانے کے لیے دروازہ بند کر کے کپڑے اتارتے تھے تو بھی کھڑے نہ ہوتے۔ قبل از اسلام بھی بت پرستی نہیں کی اور شراب بھی نہیں پی۔ اس صفت میں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم ممتاز تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے مشرف با اسلام ہوئے تو ان کے مسلمان ہونے کا علم کفار قریش کو ہوا تو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک دن ان کے چاچا حاکم بن عاص ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کر لیا ہے، اللہ کی قسم میں تم کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ آخر ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ گئے اور ان کو رہائی مل گئی۔ مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا، اور جب کفار نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے پر کمر باندھ لی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کر کے ملک حبشہ چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے اہل بیت کی ہجرت کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے اور غزوہ بدر آپ ہی کی موجودگی میں پیش آیا۔ حضرت جعفر تیار اور ان کے ساتھیوں کی واپسی سے کچھ دیر ہوئی، یہ لوگ غزوہ خیبر کے بعد واپس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی خدمات بھی بہت کی اور بڑی اچھی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے کھانے کا سامان حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لادا ہوا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر سب نے دعا کی، اور جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت رقیہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تم رقیہ کی تمارداری کرو، تم کو شریک بدر کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ آپ اس غزوہ میں نہ گئے اور تمارداری میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدریوں میں شمار فرمایا اور مال غنیمت کا بھی حصہ دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کسی
को अपना जानशीन के लिए मुंतखब कीजिए। आपने फरमाया कि 6 शख्स हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान, सईद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनसे ज्यादा कोई मुस्तहिक खिलाफत नहीं, इनमें से किसी को मुंतखब कर लेना, मगर 3 दिन से ज्यादा इंतखाब में देर न करना। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन के बाद ये 6 हजरात जमा हुए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि 6 में से 3 को सब इख्तियार दिया जाए। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना इख्तियार हजरत अली को दिया और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना इख्तियार हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। हजरत सईद ने कहा कि मैं अपना इख्तियार हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को देता हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा अच्छा, अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु में से जो अपनी खिलाफत ना चाहता हुआ इंतखाब का इख्तियार उसको दिया जाए। ये सुनकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों खामोश रहे। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मैं अपने लिए खिलाफत नहीं चाहता, मेरे सुपुर्द कीजिए, आप दोनों में जो अफजल होगा उसको मुंतखब कर दूंगा। चुनांचे अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को इंतखाब दिया गया और 3 दिन की मोहलत दी गई और हज का मौसम था। लोग हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा आए हुए थे, लिहाजा मदीना में दूसरे इलाकों के लोगों का इज्तिमा भी इस वक्त बहुत ज्यादा था। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुफिया तौर पर हर मुसलमान की राय ली। वो फरमाते हैं कि मुझे 2 शख्स भी ऐसे ना मिले जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर तरजीह देते हों। लिहाजा बिना किसी इख्तिलाफ के हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब हो गया और सब ने उनके दस्ते मुबारक पर बैत ली। 12 साल 12 दिन आपने खिलाफत के फराइज अंजाम दिए। इस्लामी फतुहात का सिलसिला भी आपके अहद मुबारक में कायम रहा और मुसलमानों की दीनी दुनियावी तरक्कियात दिन ब दिन बढ़ती गई। आपकी शहादत बिल लहाज अपनी मज़ोमियत और मुसीबत के लहाज उन नताइज और फतन जो उस शहादत से पेश आए इस उम्मत में सबसे पहली और बेनजीर शहादत है। मुसलमान बाहम मुतफिक मुतहद थे और सबकी मुतफर्रक कुव्वत कुफर के फना करने में सरफ हो रही थी और बरकात नबूवत इनमें मौजूद थी, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद होना था और बरकात ले ली गई और बाहम इख्तलाफ पैदा हो गया और वो तलवारें जो काफरों के कत्ल के लिए थी आपस में चलने लगी, बल्कि रोज ब रोज इख्तलाफ का दायरा वसी होता गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के नताइज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिए थे।